بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری عادل ایوب۔ جیسا کہ ہم نے قرآن پاک کی تصحیح کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ ومن الناس یہاں پر مشدد ہے، مشدد کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر مشدد میں 2 حروف کمبائن ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ادائیگی اچھی طرح سختی کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ، ناک میں آواز لے کر جانی ہے، ناسی، وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی لام اور را کے علاوہ تو اس وقت غنہ ہوگا، یعنی ادغام ہوگا، ادغام مع الغنہ، ادغام بھی کرنا ہے، ساتھ ملانا بھی ہے اور ساتھ ناک میں آواز غنہ بھی اختیار کرنا ہے۔ من یقول آمنا، الف کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنا باللہ نہیں کرنا کیونکہ پچھلے حرف پر با کے نیچے زیر ہے تو اس وجہ سے باللہ، اگر باللہ پڑھا تو غلط ہو جائے گا۔ آگے ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخِرِ، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور خا کے نیچے زیر ہے تب بھی اسے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے یعنی موٹا پڑھا جائیں گے، تو اس وجہ سے اسے پڑھیں گے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخِرِ، آگے را ہے، را کو باریک کرنا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ، ہا کو ہم کے ہا کو اچھی طرح ادا کرنا ہے کیونکہ یہ اقصائے حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو سینے کے قریب تر ہے حلق کا حصہ اس سے ہا ادا ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ میم ساکن کے قواعد میں سے ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، حرف با آ جائے تو اس وقت اخفا کیا جائے گا، کیسے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یخادع، خا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور خا کو موٹا پڑھنا ہے، اس کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، عین پیش واو، واو کو حروف مدہ میں سے ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ناللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے والذین، ذال کو باریک پڑھنا ہے۔ آمنو، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اسے 1 الف کے برابر پڑھنا ہے۔ نون پیش واو نو، اسے بھی 1 الف کے برابر پڑھنا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، یخدعون، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کہ یخدعون، عین کی ادائیگی اچھی طرح کرنی ہے، یہ وسط حلق سے ادا ہوتا ہے۔ إِلَّا
انفسہم، یہاں پر دو قاعدے ہیں، ایک تو یہ جو مد ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں، اس کی ادائیگی 3 الف ہے۔ انفسہم میں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر 15 حروف میں سے یعنی حروف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرملون اور با اور الف کے علاوہ ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس وقت اخفا کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو فا ہے یہ ان 15 حروف میں سے ایک ہے۔ انفسہم، انفسہم، ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ وما یشعرون، یشعرون، عین کو بھی صحیح ادا کرنا ہے اور آگے را کو موٹا کرنا ہے، یشعرون۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، بِهِم مرض میں جو قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو اس وقت ادغام کیا جائے گا۔ تو ادغام کیسے کیا جائے گا؟ فِي قُلُوبِهِم مرض، آگے پھر ضاد کے اوپر 2 تنوین ہے یعنی تنوین، یہ بھی آپ کو قاعدہ پتہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ یعنی 29 جو 15 حروف ہیں حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اس وقت اخفا کیا جاتا ہے، یہاں پر اخفا کیا جائے گا مرض فزادہم اللہ مرضا، فزا اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، جو زا ہے اسے سختی کے ساتھ ادا کریں گے، لفظ اللہ کو موٹا کر کر پڑھیں گے، اور مرضا میں را کو بھی موٹا پڑھیں گے اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ میں اظہار ہو رہا ہے میم ساکن کے بعد اگر حرف میم با اور الف کے علاوہ کوئی 26 حروف میں سے آ جائے تو اس وقت اظہار کیا جاتا ہے۔ عذاب علیم، عذاب علیم، یہاں پر بھی اظہار ہو رہا ہے۔ آگے علیم بما کانوا، علیم بما کانوا میں جو قاعدہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس وقت نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل کر پڑھیں گے، کیسے؟ عذاب علیم بما کانوا، عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یکذبون، اور یکذبون میں ذال کو باریک پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ پڑھیں یکذبون، یکذبون، یہ غلط ہو جائے گا، یکذبون نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، قِيلَ لَهُمْ قاف کو پر کرنا ہے، لَهُمْ ہا کی ادائیگی اچھی طرح کرنا ہے، لَا تُفْسِدُوا دال کو جو واو ہے اسے ایک حرف کے برابر کھینچنا ہے، یہ حرف مدہ میں سے ہے، فی الارض، فی الارض ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، قالو، قالو پر جو مد ہے اسے مد منفصل کہتے ہیں، قالو انما نحن مصلحون، نحن حا کی ادائیگی وسط حلق سے ہوتی ہے، مخرج یہ ہے وسط حلق، حا کا مخرج حا اور عین وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، مصلحون، مص صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آئیں ایک دفعہ سبق کو رپیٹ کر لیتے ہیں کہ ترنم کے ساتھ اسے کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم.